بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 نیوز کے ساتھ میں ہوں میں نظارہ رخ کرتے ہیں خبروں کا۔ لاہور سے مشتاق شاکر کی رپورٹ کے مطابق ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ، کالم نگار، مصنفہ اور نجی ٹی وی چینل کی اینکر پرسن ثنا آغا خان نے کہا ہے کہ پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ان کی متمم چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ معاشرے کی محروم اور مظلوم خواتین کو ان کے حقوق اور انصاف کی فراہمی کے لیے قابل قدر بلکہ قابل رشک خدمات سر انجام دے رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود خواتین کے خلاف ہونے والے افسوسناک واقعہ کو پوری طرح روکنے کے لیے مزید اقدامات اور اصلاحات کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن ہنا پرویز بٹ صاحبہ کے ہوتے ہوئے اب ہم خواتین تنہا بیار و مددگار یا کمزور نہیں رہی۔ وہ جمعرات کے روز لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر رہی تھی۔ ثنا آغا خان کا مزید کہنا تھا کہ میری مدعیت میں تھانہ نشتر کالونی لاہور میں درج FIR کا نامزد ملزم فرحان انجم، جو بدقسمتی سے میرا شوہر ہے، اس نے 2021 کے شروع میں سوشل میڈیا کے تھرو مجھے اپروچ کرنا شروع کیا اور کسی سے میرا سیل نمبر، گھر اور آفس کا ایڈریس حاصل کر لیا، جس کے بعد اس نے میرا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور مسلسل 8-10 ماہ یہ مجھے اپنے ساتھ نکاح کرنے کا کہتا رہا۔ جب میں نے اسے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں دیا تو یہ میرے والد کے گھر جا پہنچا اور ان سے میرا رشتہ مانگا، جس پر انہوں نے ملزم فرحان انجم کو بتایا کہ اپنی بیٹی کی رائے پوچھ کر کوئی فیصلہ کروں گا۔ میرے والدین نے مجھ سے میری مرضی پوچھی اور میری ہاں سن کر انہوں نے اپنے اطمینان اور اعتماد کے لیے ملزم فرحان انجم کے سامنے میرے ساتھ نکاح کے لیے چند شرائط رکھی، جو اس نے چند روز غور کرنے کے لیے وقت مانگا اور بعد ازاں شرائط تسلیم کرتے ہوئے رضامندی ظاہر کر دی۔ وہ میرے ساتھ نکاح کے لیے مجھ سمیت میرے 3 بچوں کے اخراجات برداشت کرنے اور اپنا اسٹیٹ لائف سوسائٹی لاہور میں اپنا 5 مرلے کا ڈبل سٹوری مکان حق مہر موجل کی مد میں میرے نام کرنے اور اس کی قانونی پوزیشن میرے سپرد کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ 17 مارچ 2022 کو ایک پروقار تقریب میں گواہان کے روبرو ملزم فرحان انجم کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور یہ ہم دونوں کا دوسرا نکاح تھا۔ ملزم نے طے شدہ شرائط کے مطابق گواہان کی موجودگی میں اپنا مذکورہ 5 مرلے کا ڈبل سٹوری گھر حق مہر موجل کی مد میں میرے نام اور اس کی قانونی پوزیشن بھی میرے سپرد کر دیا۔ ہمارے نکاح کے ابتدائی 3 ماہ تک ملزم فرحان انجم میرے گھر آتا رہا، لیکن اس دوران اس نے مجھے کبھی جیب خرچ سمیت گھر اور کچن کے اخراجات کے لیے ایک ٹیڈی پیسہ تک نہیں دیا، جب تک ہمارے درمیان تلخیاں شروع ہو گئی اور ملزم فرحان انجم نے میرے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اس دوران ملزم فرحان انجم نے مختلف ذرائع سے مجھے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ ایک روز خنجر کے ساتھ مسلح ہو کر زبردستی میرے گھر میں گھس آیا اور مجھ سمیت میرے بچوں کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی۔ میں نے 154 کال کی تو وہاں سے فرار ہو گیا۔ بعد ازاں اس نے ایک دوسرے واقعہ میں مجھے کہا کہ بندوق کی نوک پر زبردستی مجھے میرے گھر سے بےدخل کر دے گا، جس پر میں نے عدالت سے اسٹے آرڈر حاصل کر لیا، کیونکہ یہ 5 مرلے کا گھر میرے اور میرے 3 کم سن بچوں کے پاس سر چھپانے کا واحد سہارا ہے، جس کو ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے نکاح کے چند ماہ بعد ملزم فرحان انجم نے میری ایک دوست کی وساطت سے مجھے بتایا کہ اس نے مذکورہ گھر نیشنل بینک کے پاس گروی رکھ کر اس پر قرض لیا ہے، تو مجھے لگا ملزم فرحان انجم نے میرا گھر ہتھیانے کے لیے جھوٹ کہا ہے، کیونکہ قانونی طور پر یہ گھر اب میری ملکیت ہے تو اس پر کسی طرح کا قرض نہیں لے سکتا۔ چند روز قبل اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب نیشنل بینک کے چند لوگ میرے گھر کی نیلامی کے لیے میری دہلیز تک آ گئے اور منظر کا مجھ سمیت میرے کم سن بچوں پر انتہائی منفی اثر پڑا۔ میں نے نیشنل بینک کے اہلکاروں کو اپنا نکاح نامہ، عدالت کا اسٹے آرڈر اور دوسرے اہم دستاویزات پیش کیے جو مذکورہ گھر کی میری ملکیت ثابت کرتے ہیں۔ میں یہ بات واضح کر دوں کہ مذکورہ گھر میرے نام پر ہے اور اس کے گواہان بھی زندہ سلامت ہیں۔ ملزم فرحان انجم اس پر کسی قسم کا قرض نہیں لے سکتا۔ ملزم فرحان انجم نے ایک سازش کے تحت اور منظم انداز سے نیشنل بینک کے ساتھ مالی فراڈ کیا، لہٰذا نیشنل بینک کے اہلکار میرا گھر ہتھیانے کی بجائے اپنے ملزم فرحان انجم کے خلاف قانونی کارروائی کرے اور اسے انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ آج مراد 6 فروری کو میں نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس رکھی ہوئی تھی۔ میں آج سیشن کورٹ سے تاریخ سے فری ہو کر ہائی کورٹ وکیل کے چیمبر سے کاغذات اٹھانے کے لیے جا رہی تھی تو تھانہ مزاح کی حدود میں ملزم فرحان انجم اپنے 3 عدد نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہو گیا، جس نے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی، میرے شور مچانے پر میرا سر پھاڑ کر اور جسم کے دیگر حصوں پر زخمی کر کے چلا گیا۔ میری چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور IG پنجاب سے اپیل ہے کہ میں نہتی خاتون، مجھے اور میرے بچوں کی جان کو شدید خطرہ ہے، ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اور اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔
پاک پتن میں یوم کشمیر پر کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جمعیت علماء اسلام کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں جمعیت علماء اسلام کی ضلعی قیادت، کارکنان اور شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی پریس کلب پاک پتن سے شروع ہوئی اور کالج روڈ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں کشمیری اور پارٹی پرچم اٹھائے رکھے تھے۔ شرکاء نے کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی قائد مولانا فضل الرحمان نے پوری دنیا میں سب سے بہتر انداز میں کشمیر کا کیس لڑا۔ پاکستان کا بچہ بچہ کشمیر کی آزادی تک اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا اور اپنے لہو کا آخری قطرہ بہانے کو بھی تیار ہے۔ ہم ملک کی حفاظت اور کشمیر کی آزادی کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں شور کوٹ سے۔ نجف علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق شور کوٹ محلہ کچو کوٹا میں علاقہ مکین بجلی کی تاروں سے خطرے میں پڑ گئے۔ تاریں کم بلندی پر ہونے کی وجہ سے بچے بھی پکڑ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ شور کوٹ محلہ کچو کوٹا میں بجلی کی تاریں لٹکنے کی وجہ سے معزز مکین خطرے میں پڑ گئے۔ تار پر موجود جوڑ لگے ہوئے ہیں، ان کو کسی بھی وقت کوئی بچہ پکڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ علاقہ مکین سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے متعدد بار وابٹا آفس شور کوٹ میں کمپلینٹ کی، لیکن اس پر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور تاریں ٹھیک نہیں کروائیں۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا ہے کہ ہم لوگ یا ہمارے بچے جب گلی سے گزرتے ہیں تو ہمیں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علاقہ مکین کا ایس ای وابٹا اور ایکس سی این وابٹا سے مطالبہ ہے ان تاروں کو جلد ٹھیک کرایا جائے تاکہ کسی بڑے حادثے سے بچا جا سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں چیچا وطنی سے۔ ہمارے نمائندے محمد عثمان ملک کی رپورٹ کے مطابق چیچا وطنی کا نواحی گاؤں 1211 میں 39 لاکھ کی لاگت سے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ سولر سسٹم پر منتقل کر دیا۔ افتتاح ایڈیشنل کمشنر نے کیا۔ اہل دہا نے سیوریج سسٹم پر اپنی مدد آپ کے تحت فنکشنل کیا۔ چیچا وطنی کے گاؤں 1211 میں ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن ڈاکٹر سیف اللہ بٹی نے ایکتا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے 39 لاکھ روپے کی لاگت سے لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ اور سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا افتتاح کیا۔ اہل دہا کے ان سال سے مثالی گاؤں میں پینے کا صاف پانی پورے گاؤں کو مہیا کر رہے ہیں اور 20 سال سے نان فنکشنل ڈسپوزیبل پمپ کو فنکشنل کر کے سولر سسٹم پر منتقل کر دیا۔ ایسے میں ایکتا سوسائٹی کے فنانس سیکرٹری جبار گجر کا کہنا تھا کہ انتظامیہ کی جانب سے سہولیات نہ ہونے کی بنا پر ہم نے ایکتا سوسائٹی کے نام سے اپنے گاؤں کو سنوارنے کا بیڑا اٹھایا۔ گزشتہ 7 سال سے ہم گاؤں میں پینے کا صاف پانی اور سیوریج کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ گاؤں میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سیف اللہ بٹی اور اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی ایس این وحید گوندل نے بھی اہل دہا سے خطاب کیا۔ ڈاکٹر سیف اللہ بٹی کا کہنا تھا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی سولر پر منتقلی سے علاقہ مکینوں کو صاف پانی کی بلا تعطیل فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ ایڈیشنل کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر نے واٹر فلٹریشن پلانٹ کے مختلف حصے دیکھے اور ایکتا ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی یقینی بنانے کو سراہا۔ بہاول نگر میں 15 روز کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے مراسلات جاری۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر قسم کے جلسے، جلوس، ریلیوں، اجتماعات پر پابندی عائد۔ پابندی کا مقصد دہشت گردی کی ممکنہ کارروائیوں کی روک تھام ہے۔ رپورٹ چودھری غلام شبیر، ساجد، نمائندہ 12 نیوز، بہاول نگر۔